کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا نبی تھا جس کی ولادت خود ایک معجزہ تھی؟ ایک ایسا بچہ جس کی پیدائش کا اعلان فرشتوں نے کیا اور جس کے ذریعے نبوت کا ایک عظیم سلسلہ آگے بڑھا۔ یہ کہانی ہے اللہ کے وعدے کی، صبر کے صلے کی، اور ایک ایسی نسل کی جس نے تاریخ انسانیت کا رخ بدل دیا۔ یہ ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی داستان۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ تعالی کے برگزیدہ نبی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے تھے۔ آپ کی ذات صرف ایک نبی تک محدود نہیں بلکہ ایک مکمل نبوتی سلسلے کی بنیاد ہے۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر برکت، وعدہ اور رحمت کے ساتھ آیا ہے۔ یہ داستان ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کا وعدہ وقت، عمر اور حالات کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس دور سے جہاں ہر طرف خاموشی تھی۔ وقت گزر چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے۔ ایک طویل زندگی، قربانیاں، ہجرتیں، آگ کا امتحان اور پھر اولاد کی کمی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں تھے، لیکن یہاں کنعان کی سرزمین پر بڑھاپا دستک دے رہا تھا اور گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا۔ لیکن دل میں ایک دعا زندہ تھی، ایک ایسی دعا جو ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ کی جا رہی تھی۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یہ دعا خاموش تھی لیکن مسلسل تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ کس سے مانگ رہے ہیں۔ وہ اس ذات سے مانگ رہے تھے جو ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ دعا سننے والا ہے۔ یہ دعا ان کے صبر، ان کی امید اور ان کے غیر متزلزل یقین کا ثبوت تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ نبی کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ پھر ایک دن معمول کی زندگی میں ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چند اجنبی مہمان آئے۔ وہ انسانی شکل میں تھے لیکن وہ انسان نہیں تھے، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مہمان نوازی کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے فوراً ان کے لیے بھنا ہوا بچھڑا پیش کیا۔ لیکن جب مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو حضرت ابراہیم کے دل میں کچھ خوف پیدا ہوا۔ فرشتوں نے ان کا خوف بھانپ لیا اور کہا، ڈریے نہیں۔ انہوں نے پہلے حضرت ابراہیم کو امن اور سلامتی کی خبر دی، پھر ایک ایسا اعلان کیا جو انسانی عقل سے بلاتر تھا۔ اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوبَ، پس ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ یہ خوشخبری سیدہ سارہ علیہ السلام کے لیے تھی۔ جب انہوں نے یہ سنا تو وہ حیران رہ گئیں۔ وہ ہنس پڑے اور کہا، کیا میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بھی بہت بوڑھے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا، کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ یہ لمحہ تھا جب ناممکن ممکن ہو رہا تھا۔ بڑھاپا، اولاد کی امید ختم، لیکن اللہ کا وعدہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور پھر وہ وقت آیا جب اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ایک معجزے کے طور پر دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی پیدائش یہ اعلان تھی کہ اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ یہ صرف ایک بچے کی پیدائش نہیں تھی، یہ اللہ کی قدرت کا کھلا ثبوت تھا۔ قرآن میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو غلام علیم کہا گیا، یعنی ایک علم والا بچہ۔ یہ محض ولادت نہیں تھی، یہ مستقبل کا اعلان تھا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر علم و حکمت کا مینار بنے گا۔ یہ ایک ایسی نسل کی بنیاد تھی جو دنیا میں ہدایت کا چراغ بنے گی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش نے حضرت ابراہیم اور سیدہ سارہ کے گھر کو خوشیوں سے بھر دیا، اور ساتھ ہی تمام انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنی زندگی اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر گزاری۔ وہ اپنے والد کی طرح توحید کے علم بردار، اللہ کے اطاعت گزار اور خاموش عبادت کرنے والے بندے تھے۔ انہوں نے نبوت کی ذمہ داری کو پوری ایمانت داری سے نبھایا۔ قرآن فرماتا ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے انہیں اسحاق عطا کیا اور یعقوب بطور مزید انعام۔ یہ صرف بیٹا نہیں تھا، یہ ایک امانت تھی، ایک ایسا انعام جو نسلوں تک چلنا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اس امانت کو آگے منتقل کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی تربیت اسی نہج پر
कि जिस पर उनकी अपनी तरबियत हुई थी। और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल का वो अजीम सिलसिला शुरू हुआ जिसमें सैकड़ों अनबिया पैदा हुए। ये सब उस एक दुआ का नतीजा था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी और इस वादे की तकमील थी जो अल्लाह ने उनसे किया था। यहाँ कहानी अपने उरूज पर पहुँचती है। एक बूढ़ा नबी जिसने पूरी जिंदगी सब्र किया, एक बांझ माँ जिसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, एक मौजिज़ाती बेटा जिसने नबूत की इमानत को संभाला और एक रब जिसने अपना वादा पूरा किया। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम सिर्फ एक नबी नहीं थे, वो अल्लाह के वादे की जिंदा तस्वीर थे। वो इस बात का सबूत थे कि जब इंसान अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करता है तो अल्लाह उसे वहाँ से देता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं कर सकता। ये वो लम्हा है जहाँ इंसान की अक्ल ख़त्म होती है और अल्लाह की कुदरत शुरू होती है। ये वो मकाम है जहाँ इंसान समझता है कि अल्लाह कभी वादा नहीं तोड़ता। चाहे हालात कितने ही नामुमकिन क्यों न नजर आएं, अल्लाह का हुक्म हर चीज़ पर गालिब है। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें बेशुमार सबक सिखाती है। सबसे बड़ा सबक ये है कि अल्लाह का वादा वक्त और हालात का मोहताज नहीं। वो जब चाहता है, जैसे चाहता है, अपने वादे पूरे करता है। दूसरा सबक ये है कि सब्र का इंजाम हमेशा खैर होता है। हज़रत इब्राहीम और सईदा सारा ने दहाइयों तक सब्र किया और अल्लाह ने उन्हें ऐसा इनाम दिया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। तीसरा सबक यह है कि नबूत विरासत नहीं, इमानत है। ये अल्लाह का इंतखाब है जिसे वो अपने नेक बंदों को अता करता है। और चौथा सबक यह है कि नस्ल की बरकत ईमान और तुक़व्वी से जड़ी हुई है। नेक औलाद अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है। आज के दौर के इंसान के लिए इस कहानी में एक वाज़ेह पैगाम है, मायूसी छोड़ दो, अल्लाह पर अपना यकीन मजबूत रखो, क्योंकि अल्लाह वो कर सकता है जो तुम्हारी अक्ल नहीं समझ सकती, और वो तुम्हें वो अता कर सकता है जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। बस जब भी आपको लगे कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही या हालात आपके खिलाफ हैं, तो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की कहानी को याद करें। याद करें कि किस तरह अल्लाह ने बढ़ापे में, नामुमकिन हालात में अपनी रहमत के दरवाजे खोले थे। अल्लाह पर भरोसा रखें और दुआ करते रहें, क्योंकि वो सुनने वाला और कबूल करने वाला है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मज़ीद ऐसी ईमान अफरोज़ कहानियाँ सुन सकें। शुक्रिया।